ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ریشنل ویو آف ہیومن نیچر. ریشنل ویو آف ہیومن نیچر میں ہم نے پلیٹو کا بیسک آرگیومنٹ ڈسکس کیا تھا. اور خدا کے واسطے یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ لوگوں نے پلیٹو کو پڑھا, ایسا نہیں سمجھیے گا کبھی بھی, کیونکہ پلیٹو ایک بہت ہی بڑا پروفاؤنڈ تھنکر ہے. ہم نے صرف ایک بریفلی انٹروڈکٹری لیول کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ ریشنل ویو کو کس طرح سے کلاسیکل تھاٹ میں دیکھا جاتا تھا, اس کا ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کیا ہے. صحیح ہے, پلیٹو ہم نے نہیں پڑھا ہے. پلیٹو ایک بڑا تھنکر ہے, اس کے لیے آپ کو بڑا ٹائم چاہیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے. اب جو ہے نا ذرا سا میں پہلے ایرسٹاٹل کے بارے میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈیکارٹس کریں گے. ایرسٹاٹل جو ہے وہ پلیٹو کی اس بات سے اگری کرتا ہے کہ مین از انٹرنسیکلی اے ریشنل بینگ. پلیٹو کی جو پوزیشن ہے اس سے ایرسٹاٹل بھی اگری کرتا ہے. لیکن یہ والا پنکھا بند ہے, یہ پنکھا یہ بند کر. لیکن ایرسٹاٹل اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف ورلڈ. ہی ڈس اگریز ود ورلڈ آف آئیڈیاز and world of things. He disagrees with the idea of world of things and world of forms یا world of ideas. پلیٹو کے سسٹم میں this distinction is central. صحیح ہے, اور the purpose of rational self is to discover the world of ideas and world of thing is irrelevant for Plato. کیونکہ تھنگز جو ہیں وہ پیرشیبل ہیں, تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی, ان کے کھو جانے کی کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہے پلیٹو کے سسٹم میں, کیونکہ وہ ایونچولی ریئل نہیں ہے. لیکن جو چیز ریئل ہے وہ ورلڈ آف آئیڈیاز ہے. تو انسان کی توجہ جو ہے وہ آئیڈیاز کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے پلیٹو کے سسٹم میں. اسی وجہ سے پلیٹو بیسیکلی ایک آئیڈیلسٹ ہے. ایرسٹاٹل یہ کہتا ہے کہ دیر از اونلی ون ورلڈ, دس ورلڈ. دیر از نو ورلڈ آف آئیڈیاز, دیر از اونلی ون ورلڈ, دس ورلڈ. اینڈ دا پرپز آف ہیومن rational self is to understand this world of things. There is only one world, this world, and in Aristotelian framework he believes in the eternity of the world. یہ ختم ودم نہیں ہوگی ایرسٹاٹل کے فریم ورک میں. یہ دنیا پوٹینشیل سے ایکچوئل کی طرف ہے, اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ پوٹینشیلز جو کہ چھپے ہوئے ہیں اس ورلڈ کے اندر ان کو ایکچولائز کرے بائی یوزنگ ہز ریشنل سیلف. تو آپ ریشنل سیلف کا جو مقصد ہے ایرسٹاٹل کے پاس وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس مقصد کے جو کہ پلیٹو دیتا ہے. لیکن آئیڈیاز کی امپورٹنس ایرسٹاٹل کے پاس بھی ہے, لیکن وہ ورلڈ اسپیسیفک ہے, ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ. تو بنیادی طور پر یورپین یورو سینٹرک تھاٹ کے اندر جو چیز زندہ رہی وہ ایرسٹاٹل تھا. یعنی کہ ایرسٹوٹیلین تھاٹ جو تھی وہ زیادہ یعنی کہ پاورفل تھاٹ اس لیے بن گئی کیونکہ وہ دس ورلڈلینس کی طرف آپ کو بلاتی ہے. تو یاد رکھیں انسان جو ہے وہ چونکہ یوٹینسل نوعیت کی اس کی ایگزسٹنس ہے, کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہے, جیسے اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہے, اس کا جسم کسی اسپیس کے اندر ہے, وہ اسپیس کسی اور اسپیس میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لہٰذا انسان جس جگہ پہ آ جاتا ہے نا, جس اسپیس میں آ جاتا ہے, اس اسپیس کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق مستقل ہے. جیسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ یہیں رہیں گے, ورنہ دنیا میں اتنی بڑی کینوس کے اوپر ظلم تھوڑی ہو رہا ہوتا اگر لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ یہاں سے جانے والے ہیں. تو جو لوگ یہاں پر مگن ہیں ان کے مگن ہونے کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی.
اور اگر چلیں وہ ختم ہو بھی گئے تو دنیا رہے گی, ان کی اولاد رہے گی, پھر ان کی اولاد کی اولاد رہے گی. جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے لیے کرپشن نہیں کر رہے ہوتے, اپنے آنے والی سویں پشت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. 99 کے لیے تو ہم نے انتظام کر لیا, لیکن 101 نمبر پہ جو پیدا ہوں گے ان کا تو کبھی نہیں ہوا نا, تو ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ 100 پشتوں کے بارے میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گی, ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ. تو ایرسٹوٹیلین فریم ورک جو ہے وہ دس ڈائیکاٹمی بٹوین ورلڈ آف تھنگز اینڈ ورلڈ آف آئیڈیاز سے آپ کو باہر لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے صرف ایک دنیا ہے, اور عقل کا کیا کام ہے, پوٹینشیل کو ایکچوئل کرنا. جو پوٹینشیلی ریشنل پاسبلٹیز ہیں ان کو اپنی ریشنل سیلف سے ایکسپلور کرنا, اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ان کو ایکسیکیوٹ کرنا, اور اس کو ریئلائز کرنا. صحیح ہے. تو یہ ایرسٹوٹیلین فریم ورک میں یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے انیشیلی. ابھی جو ہم نے یہ جو ماڈل ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں بھی, اور ابھی آج اس کو تھوڑا سا ہم نے کنٹینیو کیا ہے, یہ اپروچ جو ہے وہ کلاسیکل اپروچ ہے. صحیح ہے. اب کلاسیکل اپروچ کیسی اپروچ ہوتی ہے؟ کلاسیکل اپروچ میں آپ پہلے جس سوال کو ٹیک اپ کرتے ہیں وہ میٹافزیکل کویشچن ہوتا ہے, اور میٹافزیکل کویشچن کو جب آپ ریزالو کر لیتے ہیں دین یو موو آن ٹو ایپسٹمالوجی. فرسٹ یو ریزالو دا پرابلم آف میٹافزکس, دین یو موو آن ٹو دی ایپسٹمولوجیکل کویشچن. آپ میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جو اس وقت سے ہے جب ہم یہ میٹافزکس کی پرابلم کو ڈیل کر رہے تھے, میٹافزکس کے بارے میں بتایا کہ میٹافزکس کیا ہے, میٹافزکس کی برانچز کیا ہیں؟ ہیں آپ ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ میٹافزیکل کویشچن کس قسم کے کویشچنز ہوتے تھے؟ آپ کی مدارس میں ایک جو کاسمولوجی ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر ہیرارکی تھی کہ اکارڈنگ ٹو ریئلٹی, آرڈر آف ریئلٹی کیا؟ صحیح ہے. ایک کاسمولوجی تھی, ایک آنٹولوجی تھی, ایک ٹیلیالوجی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلاسیکل فلسفی میں زیادہ تر تھنکر کیسے ہوں گے, پہلے وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے, اور ایپسٹمالوجی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نالج کنسرننگ کویشچن ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ علم کو کیسے, علم کی سورسز کیا ہیں, علم کا نظریہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کو ابھی ہم نے ایٹ لینتھ ڈسکس نہیں کیا. جو 3 ہم نے فنڈامنٹل کویشچنز بتائے تھے اس میں پہلا میٹافزیکل, دوسرا ایپسٹمولوجیکل, اور تیسرا ایتھیکل کویشچن تھا. صحیح ہے. تو کلاسیکل اپروچ میں جو تھنکر ہوگا نا جنرلی وہ پہلے میٹافزیکل پرابلم کو ٹیکل کرے گا, پھر ایپسٹمولوجیکل پرابلم کو, پھر آئے گا ایتھیکل پرابلم پہ. پہلے وہ یہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے, پھر وہ یہ بتائے گا کہ حقیقت کو کیسے جانا جاتا ہے, پھر وہ یہ بتائے گا کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے. یہ اپروچ کلاسیکل اپروچ ہے. ماڈرن اپروچ ایک دوسری اپروچ ہے. ماڈرن اپروچ میٹافزکس سے نہیں شروع کرتے جنرلی. ماڈرن اپروچ میں وہ پہلے جس سوال کو ٹیک اپ کرتے ہیں وہ ایپسٹمولوجیکل کویشچن ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ماڈرنسٹ یہ کہتے تھے کہ پہلے تمہیں یہ بتانا چاہیے کہ انسان کیا جان سکتا ہے اور کیا نہیں جان سکتا, اس کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ حقیقت کیا ہے یا حقیقت کیا نہیں ہے. ایک چیز کو تم کہہ دو حقیقت یہ ہے لیکن انسان اسے جان ہی نہ سکے تو اس حقیقت کا کیا فائدہ. تو ماڈرن اپروچ پہلے جس سوال کو ٹیکل کرتی ہے وہ ایپسٹمالوجی ہے, ایپسٹمولوجیکل کویشچن کو ٹیک اپ کرتی ہے. علم کے پرابلم کو پہلے سالو کرتی ہے, علم کی سورس کو, علم کی تھیوری کو وہ پہلے ایکسپلین کرتا ہے, اس علم کی تھیوری اور علم کے سورس کی بنیاد پر پھر وہ اپنی تصور حقیقت بیان کرتا ہے. تو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا تھا نا, جیسے آپ نے دیکھا کہ
پلیٹو نے کہا کہ بھائی حقیقت جو ہے وہ آئیڈیا ہے، تو اس نے میٹافزکس اپنی دے دی. اس کے بعد پھر اس نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس نے پھر اپنی تھیوری آف نالج وغیرہ بھی جنریٹ کی، اس کو ہم نے ایٹ لینتھ ابھی ڈسکس نہیں کیا. ماڈرن اپروچ کیا تھی؟ ماڈرنسٹ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب تم حقیقت کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کرو گے نا، تو وہ دعویٰ بنیادی طور پر کیسا دعویٰ ہے؟ ایک علمی دعویٰ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ ایک علمی دعویٰ کرو گے تو پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہے، واٹ از دا سورس آف یور نالج. تو پہلے آپ کو کرنا پڑے گا اپنا نظریہ علم کو ثابت. جب آپ اپنے نظریہ علم کو ثابت کر لو گے، اس کے بعد پھر آپ بتاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، پھر ہم آپ کے اسی نظریہ علم کی روشنی میں اس تصور حقیقت کو قبول یا رد کریں گے. تو ماڈرن اپروچ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے ایپسٹمالوجی سے اور پھر آتی ہے میٹا فزکس پہ. صحیح ہے؟ تو فلسفی پڑھتے ہوئے عام طور پہ لوگ یہ جو کتابیں اٹھا لیتے ہیں اور ایک دم سے پڑھنا رینڈملی شروع کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کلاسیکل اپروچ اور ماڈرن اپروچ میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ پریزیوم ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو ماڈرنزم جو ہے اس کا جو فاؤنڈر تھا ویسٹرن فلسفی کے اندر، اس کا نام ہے رینن ڈیکارٹس. ڈیکارٹس بھی ایرسٹاٹل اور پلیٹو کی طرح یہ اگری کرتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ریشنل ہے، انسان کی ایسنس ریشنل ہے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ میٹافزیکل اپروچ نہیں اختیار کرتا، ایپسٹمولوجیکل اپروچ اختیار کرتا ہے. اور ایپسٹمولوجیکلی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں انسان بنیادی طور پر ریشنل ہی ہوتا ہے، کیوں انسان کی جو ایسنس ہوتی ہے وہ انسان سے الگ نہیں کی جا سکتی. اور ڈیکارٹس کا جو امپیکٹ ہے وہ مسلم ورلڈ کے اوپر بہت زیادہ پڑا ہے، یعنی کہ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اوپر ڈیکارٹس جو ہے وہ اتنا انٹرنلائز ہوا ہے ڈسکورس کے اندر، مسلمانوں کے ڈسکورس کے اندر، کہ یہ الگ کرنا، اس کو چھانٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر، وہ بنیادی طور پر وہ آرگیومنٹس ہیں جو ڈیکارٹس نے یا اسپینوزا نے یا لائبنیز نے دیے ہیں، اور اس کو لوگوں نے ریفرنس اور کانٹیکسٹ سے نکال کر اپنی اینگلنگ کر کے اس کو داخل کر دیا ہے ڈسکورس کے اندر، جو کہ بہت غلط بات ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لوگوں نے کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے. ان کے ٹیکسٹ کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہ یہ کام کرتے رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فلسفے کو ایکیڈیمیکلی نہیں پڑھتے، بلکہ ایسے ہی کوئی تھوڑی بہت چیزیں انہوں نے پڑھ لی. لیکن جو لوگ ایکیڈیمیکلی فلسفی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سارا آرگیومنٹ جو یہ بھائی دے رہا ہے یہ تو ڈیکارٹس نے دیا تھا 17-16 سینچری کے اندر. صحیح ہے؟ تو یہ بھی دیکھیں گے کہ ایپسٹمالوجی جو ہے وہ کس طرح سے میٹافزکس کو جنریٹ کرتی ہے. تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہ سمجھانے میں کی کوشش کریں آپ کو. اچھا، جیسے ڈیکارٹس یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اصل میں علم جو ہے وہ آپ کو کس چیز سے باہر نکالتا ہے؟ علم آپ کو نکالتا ہے شک سے باہر نکالتا ہے. تو ڈیکارٹ سے پہلے جتنے بھی تھنکرز تھے نا، وہ شک کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایسا فلسفہ جنریٹ کریں جس میں شک نہ ہو. ڈیکارٹس نے ایک نیا میتھڈ ڈیولپ کیا جسے کہتے ہیں میتھوڈک ڈاؤٹ. میتھوڈک ڈاؤٹ کے اندر اس نے یہ کہا کہ ہم ڈاؤٹ کو ہی طریقہ کار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ڈاؤٹ کو ریزالو کرنے کے لیے.
यानी कि you can use doubt in a methodological manner to overcome doubt. सही है? और तरीक़ाकार बहुत सिंपल था, वही कहता था कि इल्म के दायरे से, जो भी आपका अपना इल्म का दायरा हो ना, जिस भाई का जो इल्म का दायरा है, उस इल्म के दायरे में से वो चीज़ बाहर निकाल दें जिस पे आप शक कर सकते हैं। जिस चीज़ पे शक आप नहीं कर रहे, आप तो नहीं है शक, लेकिन उस पे कोई शक कर सकता है, तो आप भी शक कर सकते हैं उस पे। आपको शक नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। It is possible to doubt something. If it is possible to doubt something, you should eliminate that thing from the sphere of your knowledge. अपने इल्म के दायरे से उस चीज़ को बाहर निकाल दो जिस पे शक किया जा सके, और जो चीज़ बच जाए जिस पे शक कर ही ना सको, उसके ऊपर इल्म की इमारत खड़ी करो। तो मॉडर्न जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है वो डाउट से शुरू होता है डेकार्ट्स के फ्रेमवर्क में, और इसे कहते हैं मेथोडिक डाउट, मेथोडोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ डाउट टू डिटरमिन द रियल्म ऑफ एफोडिक्टिक एविडेंस, मेथोडोलॉजिकल वे टू कंफर्म द सॉलिड फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज। तो डेकार्ट्स ने अपनी मेडिटेशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से छांट के बाहर निकाला। उस भी तफसील में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मिसाल के तौर पे, क्या इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो खुदा के होने पे शक करे? सही है? तो उसने कहा कि भाई चूंकि खुदा के होने पे या नहीं होने पे शक किया जा सकता है, यानी कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक टेबल के होने पे शक नहीं किया जाता, लेकिन क्रिएटर के होने पे सबसे पहले शक करते हैं लोग। सही है? और फैशनेबल भी है। जैसे लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 20-22 साल के होते हैं, सबसे पहले किस पे शक करते हैं? गॉड पे शक करते हैं। सही है? तो डेकार्ट्स ने कहा भाई कन्वेंशनल भी यही है, तो उसने भी ये कहा कि क्या खुदा पे शक किया जा सकता है कि खुदा है या नहीं? उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने कहा फिर इसको इल्म के दायरे से बाहर निकाल दो। ये नहीं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये कि चूंकि इस पे शक किया जा सकता है, मैं इसके बारे में कन्फर्म नॉलेज नहीं रखता, तो इसलिए मैं इसको इल्म के दायरे से बाहर निकाल। खुदा को तो निकाल दिया उसने। अच्छा भाई, उसके बाद क्या बच गया दुनिया में? आपके पास दूसरी चीज़ बच गई, दुनिया। ये जो दुनिया है जिसमें अभी आप बैठे हुए, इस पे शक किया जा सकता है कि ये वजूद रखती है या नहीं रखती? हैं? किसी भाई को इस पे कोई शक नहीं है? आप लोगों को कोई शक नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों को इस पे शक नहीं है। क्यों नहीं है शक आप लोगों को? नहीं, नज़र तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो नहीं होती। मिसाल के तौर पे ख्वाब जब आप देख रहे होते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चल। और दूसरी अफसोस की बात यही होती है, जब भी मैंने पढ़ाया है कि गॉड पे जब लोग कहते हैं शक कर दो, फ़ौरन सब लोग एग्री, हाँ ठीक है चलो निकाल दो गॉड को। तो गॉड को तो फौरी तौर पे निकाल देते हैं, लेकिन दुनिया को निकालने पे बहुत लोगों को वो होती है रेजिस्टेंस क्यों? जो खालिक है उसको निकालने में आसानी लगती है, और जो मखलूक है उस पर आप कहते हैं ज़्यादा रियल है। तो ये डेकार्ट्स कहता है कि देखो वर्ल्ड जो है ना, वो तो इसके ऊपर शक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप जो अपनी आँखों से देख रहे हैं वो रियल है नहीं, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि आपको इल्यूजन्स होते हैं। इल्यूजन्स पता है ना आपको क्या होते हैं? फॉल्स परसेप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम आग जला दें तो ये बैकग्राउंड हिलना शुरू हो जाएगा, तो बैकग्राउंड हिल रहा है या नहीं? नहीं, हिल नहीं रहा, लेकिन आपको नज़र तो यही आ रहा है ना कि हिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी नज़र जो आपको बता रही है, आपका तजर्बा जो आपको बता रहा है वो सही नहीं है। इसका मतलब है इस पर शक हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकी है या नहीं। हो सकता है आप लोग ख्वाब देख रहे हो। जैसे पैस्कल का आर्ग्यूमेंट क्या है? पैस्कल का आर्ग्यूमेंट ये है कि ख्वाब में और हकीकत में क्या फ़र्क होता है? आप लोग ख्वाब और
حقیقت میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ نہیں مطلب آپ خواب کے اندر تو ڈیوریشن تھوڑی طے کر سکتے ہیں. خواب کے اندر کیسے ڈیوریشن طے کریں گے؟ یعنی کہ آپ کا خواب صبح یعنی کہ رات ہی میں شروع ہوتا ہے, رات ہی میں ختم ہو جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہو آپ؟ نہیں دیکھو, خواب کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈریم ایکسپیرینس کر رہے ہو. جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو وہ خواب ریئل لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ریئل لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ تجربہ آپ کا اصلی تجربہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو یا نہیں؟ تو ڈریم کو آپ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں اسے کیا کر رہے ہیں؟ اسے بھی تجربہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ بھی تجربہ ہی ہے نا, یہ بھی تجربہ ہے. اور اسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ریالٹی ہے. ریالٹی کو جان رہے ہیں تجربے سے, اور ڈریم کو بھی جان رہے ہیں تجربے سے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تجربہ ریئل ہے اور یہ تجربہ ان ریئل ہے. تو اس کی تو کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن نہیں ہے بھائی. ہاں ریالٹی ہوتی ہے اس کا نہیں, ہاں ہم اپنے 5 سینسز کے تھرو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ڈریم کو. ڈریم میں بھی آپ جب ڈریم کے اندر ہوتے ہیں تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, لوگوں کو گرمی نہیں. ہاں ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مائنڈ اگر ایک ریالٹی بناتا ہے آپ کے لیے, تو آپ سو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ مائنڈ کی کریٹڈ ریالٹی, تو اس کے اندر آپ کے سینسز جو 5 سینسز آپ کی, اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نہیں وہ تو صحیح ہے. جیسے فرض کیا تم لوگ لیٹ کے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ رہے ہو جو اچھل رہا ہے خواب کے اندر, صحیح ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو ان ریئل چیزوں پہ اچھل رہا ہے. وہ تو تجربہ کر رہا ہے نا, وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ ریالٹی میں ہی ہوں. تو ہاں ختم ہو جاتا ہے ہماری, یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے یعنی کہ اگر میں ایک آدمی کے یہاں کنپٹی کے اوپر 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اگر کس کے گھوسا ماروں نا یہ ختم ہو جائے گا 2 منٹ میں, یہ حقیقت ختم ہو جائے گی. اس طرح جو 2 وینز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں ایک جگہ ایسی ہے, اگر وہاں پہ صحیح ہٹ کریں تو اس کو سب نظر آ رہا ہوگا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. انسان کی گردن پوری کاٹ دی جائے اور 2 وینز کے اندر انگلی پھنسا دی جائے تو دل چلتا رہے گا. تو اس سے یہ کہاں سے امپلائی ہوتا ہے کہ یہ ریئل ہے اور یہ ان ریئل ہے؟ آپ کا ایمان خدا سے زیادہ دنیا پر ہے, یہ تو ثابت ہو گیا ابھی. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ڈیکارٹس نے یہ بتایا کہ دیکھیں جس طرح سے یہ جو فزیکل ورلڈ کو بھی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے, آپ نہیں کر رہے, مضبوط ہے نا آپ کا ایمان, لیکن یہ کہ تھوڑا ٹائم اگر آپ مجھے دیں تو میں متزلزل کر دوں گا اس میں, لیکن یہ کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. ابھی ہیلوسینیشنز جب ہوتے ہیں نا انسانوں کو تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریالٹی میں ہی ہیں, یعنی کہ ایلوژن نہیں, ہیلوسینیشن. جیسے جو اسکیزوفرینکس ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, وہ ان کو کوئی شک وک نہیں ہو رہا ہوتا ریالٹی کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. جن کو ڈیلوژنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ریئل ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ریئل نہیں ہے, یہ ان ریئل چیز کو ریئل کیسے کہہ رہا ہے اور ریئل چیز کو ان ریئل کیسے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے شک کیا جا سکتا ہے ایکسٹرنل فزیکل ورلڈ کو. آپ صحرا میں کھڑے ہو کے دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا, یہ آپ کا فالس پرسیپشن ہے. تو تجربہ, دنیا کا جو تجربہ ہے نا, مٹیریل ورلڈ کا جو تجربہ ہے, یہ آپ کو ڈسیو کر سکتا ہے. تو ڈیکارٹس کہتا ہے کہ ورلڈ پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے, ورلڈ کو بھی وہ علم کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے. تو اگر دنیا بھی نکل گئی اور گاڈ بھی نکل گیا تو پھر بچا کیا؟ آپ خود بچ گئے. تو آپ لوگ اپنے اوپر شک کر سکتے ہو؟ آپ لوگ دنیا وغیرہ ویسے ہو سکتا ہے نہیں, اپنے اوپر کہ پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں. وجود کا ہونا,
اپنی فزیکل اپنی باڈی کو شک کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ جب تک دماغی توازن درست ہے شک نہیں کریں. باڈی پہ نہیں، باڈی پہ شک کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کی باڈی غائب ہو جائے گی کہ نہیں؟ دوسری سینسز سے نہیں، پہلے آنکھ کا دیکھیں، غائب ہو گئی آنکھ، اس کے بعد بہرا بھی ہو جائے، سننے کے قابل نہ رہے تو سن پائے گا اپنے آپ کو؟ نہیں. اچھا، اپنے آپ کو چھو پائے گا؟ پیرالسس بھی ہو جائے اس کو، اسمیل بھی نہیں کر سکے، ٹیسٹ بھی نہیں کر سکے، پھر وہ ہوگا، باڈی ہوگی اس کے پاس نہیں، مگر وہ اس کو شک کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے باڈی پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے فینٹم پین کیا ہوتا ہے؟ فینٹم پین، ہاں چلے بتائیں ان لوگوں کو فینٹم پینس کیا ہوتا ہے. اگر کچھ آپ کے ایمپوٹیٹ ہو جائے مگر آپ کو اس کی پین ریئل اسی جگہ پر، صحیح ہے، یعنی کسی کا ہاتھ موجود نہیں ہو اور وہ کہے کہ میری کلائی میں تکلیف ہو رہی ہے. پہلے 1970s تک اسے انریل سمجھا جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بلفنگ کر رہا ہے. لیکن بعد میں لوگوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹرولی باڈی کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن میں ویریشن آتا ہے وہ شو ہوتا ہے کہ بندہ پین فیل کر رہا ہے لیکن ہاتھ ہے نہیں اس کا. تو اسے فینٹم پین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی جو ہے وہ باڈی پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے. ایسا باڈی کو بھی باہر اگر نکالیں تو پھر بچ کیا گیا؟ خدا. تو ڈیکارٹس کہتا ہے کہ تصور کریں ایک ایسے آدمی کا جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں ہے، نہ وہ گاڈ کے ساتھ ہے، پھر بھی وہ ایک ایسا آدمی کے ذہن میں کیا کوشچن اٹھے گا؟ جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ اسمیل کر سکتا ہے، باڈی کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر رہا، ورلڈ کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر رہا، گاڈ کو بھی نہیں کر. تو وہ آدمی کے ذہن میں جو سوال اٹھے گا وہ یہ، پتہ نہیں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہوں یا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ڈیکارٹس اس سے کہے گا یہاں پر تم اپنی سیلف کو ڈاؤٹ کر رہے ہو. سیلف کو ہے نا، سیلف، وہ کہہ رہے ہیں سیلف کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. کیوں سیلف کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے؟ سیلف کو اس لیے ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ کون ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ سیلف کر رہی ہے. کس پہ کر رہی ہے؟ سیلف کو کر رہی ہے. تو سیلف کو اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے سے پہلے ہونا پڑے گا. In order to doubt oneself, you have to exist first. First you exist, then you doubt. So doubt is in fact a thought. In itself, it's a thought produced by the self. And self is doubting itself. So self first have to exist first. First it exists, then it doubts itself. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. I think therefore I am. صحیح ہے. تو وہ سیلف کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتاتا ہے کہ واحد سچائی دنیا کی کیا ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا. میں، میری ذات. میں ہر چیز پہ شک کر سکتا ہوں ڈیکارٹس کے خیال میں، اور کس پہ شک نہیں کر سکتا؟ اپنے ذات پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیکارٹس کے سسٹم کے اندر ساری سچائیوں سے اونچی سچائی کون سی ہے؟ ذات کی سچائی. I think therefore I am. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو بیچارے ہیں جو فلسفے کے جس طرح متاثرین فلسفہ ہوتے ہیں، صحیح ہے، کچھ لوگ اس کو فلسفہ پڑھتے نہیں لیکن متاثر ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈینگی مچھر نے آپ کو کاٹا نہیں ہے لیکن ڈینگی کے پیشنٹ کے ساتھ آپ بس بیٹھے تو ہو گیا آپ کو ڈینگی. ہاں، تو اسی طریقے سے جو متاثرین فلسفہ ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ ماڈرن ہیں تو ان کے اندر دو چیزیں بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہوتی ہیں. I
एंड थिंकिंग, आई एंड थिंकिंग। तो आई ज़ात है, सेल्फ, और थिंकिंग क्या है, उसकी रैशनल कैपेसिटी। तो जो आप आजकल जो डिबेट देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल्स बेचारे, वो सब ये बता रहे हैं कि आप रैशनली हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जो मॉडर्न शक्ल थी, उसका इब्तिदा जो है वो डेकार्ट्स ने किया था। यानी कि मॉडर्न एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट जो था, वो उसका जो बानी है, जो फाउंडर है, वो डेकार्ट्स है। और वो ये कहता है कि अपनी ज़ात के अलावा हर चीज़ पे शक किया जा सकता है। तो जो चीज़ पे शक किया जाता है, उस पर तो इल्म की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। तो लेजिटिमेट फाउंडेशन ऑफ नॉलेज क्या है? The only legitimate foundation of knowledge is self. तो self से सारा इल्म निकलेगा, I से निकलेगा सारा इल्म, सही है? तो इस फ्रेमवर्क के अंदर I जो है वो डोमिनेट करता है। तो आपने देखा होगा पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर और मॉडर्न डिस्कोर्स के अंदर, मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता वो ज़ात है, सेल्फ। और सेल्फ का जो इंटीग्रल पार्ट है, जो जिससे उसको अलग नहीं किया जाता, उसके ईमान को उससे अलग किया जा सकता है, उसकी दुनियावियत को उससे अलग किया जा सकता है, लेकिन जिस चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता वो उसकी सोचने समझने की सलाहियत है। ये डेकार्ट्स की पोजीशन है। और इसको बहुत सारे लोगों ने रिलीजियसली भी इस्लामाइज भी किया, क्रिश्चियनाइज भी किया, सही है, हिस्टोरिसाइज भी किया, और बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअलाइज भी किया। बहुत सारे लोगों ने जिसने जो कर सकता था इसके साथ वो कर दिया। उसकी बेशुमार मिसालें आपको लिटरेचर के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन ये कि डेकार्ट्स बेसिकली ये कहता था कि जब आपको मेटाफिजिक्स को टैकल करना है तो उसकी बुनियाद एपिस्टेमोलॉजी पे होनी चाहिए। क्लासिकल फिलॉसफी में अप्रोच क्या थी? मेटाफिजिक्स के ऊपर एपिस्टेमोलॉजी खड़ी की जाती थी। डेकार्ट्स ने एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर मेटाफिजिक्स खड़ी की। उसके बाद उसने जाकर गॉड को भी जस्टिफाई किया और बॉडी को भी जस्टिफाई किया और बहुत सारी चीज़ें की। हम डेकार्ट्स नहीं पढ़ा रहे आपको, अभी हम आपको बता रहे थे, बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि हम क्या कर रहे थे। हम ये बता रहे थे कि रैशनल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर को अप्रोच करने का तरीक़ा क्लासिकल क्या है, उसमें हमने प्लेटो को देखा और एरिस्टोटल को थोड़ा सा देखा, और फिर हमने मॉडर्न अप्रोच क्या है वो डेकार्ट्स की, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन अप्रोच। कार्टेशियन अप्रोच हमने देखी जो इस वक्त दुनिया में डोमिनेट करता रहा है। इसके ऊपर फिलॉसफी में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, फिनोमेनोलॉजी आ गई और बहुत सारा काम हुआ। लेकिन जो पॉपुलर डिस्कोर्स है, जो पॉपुलर स्पेस है, जैसे हमारे सहाफ़त की जो सतह है, जो सहाफ़ी हैं और जो थोड़ा बहुत अदब वगैरह पढ़ लेते हैं, फ़लसफ़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो डेकार्ट्स के शहर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और डेकार्ट्स के ऊपर जो बहुत सारी क्रिटिक है वो भी उनको नहीं पता। फ़िलॉसफी में बहुत सारे लोग डेकार्ट्स से बहुत आगे निकल गए। पोस्ट मॉडर्न फ़िलॉसफी ने डेकार्ट्स के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किए, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं ना कि उनकी ज़ात शक व शुबे से बालातर है, इसकी जो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशंस निकलती हैं, जिस फ़लसफ़े में निकलती हैं, वो डेकार्ट्स का मेडिटेशंस है। सही है, कार्टेशियन मेडिटेशंस की बुनियाद पर वो ये जस्टिफाई करता था। और आपको जो कहते हैं कि यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ, और सेल्फ जो है वो तमाम शक व शुबात से बालातर होती है। आय जो है तो प्री सपोजिशन लेस फाउंडेशन प्रोवाइड करती है इल्म की, और इसे कहते हैं एफोडिक्टिक। एफोडिक्टिक का मतलब होता है सेल्फ एविडेंट एविडेंस।
सेल्फ एविडेंट फाउंडेशन जो नॉलेज की प्रोवाइड करती है वो सेल्फ करती है, और इंसान का साथ जो चीज़ नहीं छोड़ती आखिरी सांस तक वो उसकी रैशनैलिटी है। सब साथ छोड़ देती है लेकिन अकल साथ नहीं छोड़ती, और अगर अकल साथ छोड़ दे तो फिर वो इंसान नहीं रहेगा। सही है ना? यानी कि आप स्किज़ोफ्रेनिक को इंसान तो समझते हो लेकिन उसको नॉर्मल इंसान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आप कहते हैं कि अब ये इसके ऊपर वो तमाम अहकामात नाफिजुल अमल नहीं रहे जो कि नॉर्मल इंसानों के ऊपर होते हैं। तो ये बेसिकली कार्टेशियन पोजीशन है। अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर लें। ये आप लोगों की समझ में भी आया कि नहीं? जी, ऑनलाइन हजरात में से भी जो क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जी ये जिस तरह हमारे सामने कई चीज़ें थी, ये तो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो हम देख नहीं पाते, तो बाकी फिर ये एक शेप में आता है। अगर हम इसका माइक्रो एंगल हम नहीं कर पाते तो इसको भी हम उसमें रखेंगे कि ये रियलिटी नहीं है। यानी बोर्ड मेरे सामने है, पेन मेरे सामने है, ये तो बॉल मेरे सामने है, लेकिन ये भी अपनी रियल हालत में नहीं है। डेकार्ट्स ये आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करता है इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं डेकार्ट्स ने तो सिर्फ इतना बताया कि दुनिया को तजर्बे की रोशनी में तुम रियल मान रहे होते हो, और तजर्बा जो होता है वो ख्वाब में भी तुम कर रहे होते हो। जब दोनों ही तजर्बे हैं तो एक तजर्बे पे दूसरे तजर्बे को तरजीह देने की कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। सवाल सुना दें ऑनलाइन वाले चल जाए इनका सवाल, यहाँ से जो सवाल करे तो आप सुना दिया करें एक मतलब। हाँ चलो, ये कोई ऐसा नहीं है, बस सिर्फ ये कह रहे थे कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, तो उनको भी क्या डेकार्ट्स आर्ग्यूमेंट के अंदर अडॉप्ट करता है कि नहीं करता? वो ऐसा नहीं करता। और यहाँ से भी कोई सवाल अब तक नहीं आया, अगर सवाल नहीं है तो हम आगे चलेंगे। ठीक, तो बेसिक जो पोजीशन है ना भाई मॉडर्न वर्ल्ड की, वो मॉडर्न वर्ल्ड आपको स्टेयर करता है टुवर्ड सेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेकार्ट्स के फ्रेमवर्क को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो रैशनल प्लेन के ऊपर सेल्फ से ही सारी सिस्टम्स निकलेंगे। जस्टिस भी कहाँ से निकलेगा? सेल्फ से निकलेगा। ट्रूथ कहाँ से निकलेगा? सेल्फ से निकलेगा। गुडनेस कहाँ से निकलेगी? सेल्फ से निकलेगी। तो इस अप्रोच को फिलॉसफी में हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी, एंथ्रोपोसेंट्रिक। आपने वो इस्लामाइज कहकर रोक दी थी बात जी, क्रिश्चियनाइज और हाँ। तो सर मसलन मैं बताता हूँ कि जैसे फ़र्ज किया कि डेकार्ट्स कहता है कि लुक एट द वर्ल्ड थ्रू ह्यूमन आइज, यानी कि पहले जो था ना यूरोप के अंदर दुनिया को देखते थे वो लोग खुदा की नज़र से, दुनिया को कैसा होना चाहिए। ये कौन बताता था? चर्च बताता था। ये तो दुनिया कैसी होगी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, गुड और बैड क्या होगा, ट्रूथ क्या होगा, जस्टिस क्या होगा, ब्यूटी क्या होगी, ये सब बता रहा था चर्च। चर्च क्यों बता रहा था? क्योंकि गॉड बता रहा था उसको। तो इसे कहते थे गॉड सेंट्रिक अप्रोच। गॉड सेंट्रिक, यू आर लुकिंग द वर्ल्ड थ्रू गॉड आइज। दुनिया को आप कैसे देखना चाहते थे? खुदा की नज़र से। और खुदा की नज़र से देखने की सलाहियत चूँकि चर्च के पास थी यूरोप में,
وہ ایک آدمی سال لگاتا تھا بائبل کو پڑھنے سمجھنے اس کا اسلوب جاننے. تو جب وہ جان لیتا تھا تو چرچ کی بات اس لیے لوگ مانتے تھے کہ خدا کیا چاہتا ہے یہ چرچ کو پتہ چل گیا, لہٰذا چرچ یہ بتائے گا آپ سب کو. اذان ہو جائے پھر ہم بات کرتے ہیں. ابھی اگر آپ لوگ اس کو ریڈ کریں گے, اس پہ کوئی کویشچن کریں گے تو وی ول ٹیک اپ دا کویشچن. ٹھیک ہے, تو جو چیز میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وہ جو مسلمانوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے دونوں کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے, وہ شفٹ ہے فرام گاڈ سینٹرک اپروچ ٹو ہیومن سینٹرک اپروچ. گاڈ سینٹرک اپروچ سے ہیومن سینٹرک اپروچ کا جو سفر ہے یا فرق ہے, وہ اس کی فلسافیکل فاؤنڈیشن انیشیلی جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں ڈیکارٹس کے پاس سے آتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں اینتھروپوسینٹرسٹی, اینتھروپوسینٹرک. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو علم تھا نا, اس کے اوپر اجارہ داری رہی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے فلسفیوں کی, لیکن یورپ کے کانٹیکس میں. لیکن جب حضرت عیسیٰ آ کر تشریف لے گئے اور یہاں پر جو ہے بائبل آ گئی اور بائبل کی بنیاد پر کنورژنز ہو گئے یورپ کے اندر, تو جو علم کی جو اتھارٹی بنی وہ پریسٹ بنے. کیوں بنے؟ پریسٹ اس لیے بنے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ورڈ آف دا گاڈ ہے, تو ورڈ آف دا گاڈ تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ ریالٹی کیا ہے, ورڈ آف دا گاڈ تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ ویلیوز کیا ہیں, ورڈ آف دا گاڈ یہ بھی بتا دے گا کہ ٹروتھ کیا ہے, جسٹس کیا ہے, بیوٹی کیا ہے. سب کچھ گاڈ سے ہی نکلے گا, گاڈ ہی بتائے گا. اور انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ گاڈ کی نظر سے دنیا کو دیکھنا ہے. یہ گاڈ سینٹرک اپروچ تھی. ڈیکارٹس نے کہا بھائی گاڈ پہ تو ہم کر سکتے ہیں شک, تو گاڈ کے اوپر تو علم کی عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی. تو علم کی عمارت کے لیے اس نے جس چیز کو لائق اعتبار سمجھا اور بیونڈ اینی ڈاؤٹ سمجھا وہ تھی سیلف, آئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ گاڈ کی جگہ پر مین کو بٹھا دیا. مین, اب مین بتائے گا کہ گڈ اور بیڈ کیا ہوگا, انسان بتائے گا کہ ویلیوز کیا ہوں گی, انسان بتائے گا کہ سوسائٹی کیا ہوگی, انسان ہی بتائے گا کہ جسٹس کیا ہوگا, انسان بتائے گا کہ حسن کیا ہوگا. صحیح ہے نا؟ اور انسان کو یہ حق کیوں دیا ہے, کیوں ملا ہے یہ حق؟ کیونکہ وہ ریشنل ہے. کیونکہ انسان ریشنل ہے اس لیے انسان کو کسی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کانٹ نے آرٹیکل لکھا, اسی لیگیسی کو کنٹینیو کیا, تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا وسسٹ آؤف کلیرو, واٹ از انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ تو انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی ہے اندھیرے سے روشنی میں آنا, ایگزٹ لینا, اندھیرے سے روشنی میں آنا. صحیح ہے؟ تو پہلے کیا تھا؟ اندھیرا تھا. ایک چیز جو کہ آپ کو کسی نے بتا دی اس کے اوپر آپ عمل کیے جا رہے ہو. لیکن جب انسان نے پہچان لیا کہ سچائی کا منبع حسن کا, اخلاقیات کا, عدل کا کہاں سے نکلے گا؟ میرے ذہن سے. تو پھر وہ آ گیا روشنی میں. اسی کو کہتے ہیں روشن خیالی. اگر کوئی آدمی روشن خیالی کے کوئی اور معنی لیتا ہے, صحیح, مختلف لوگ مختلف میننگز لے سکتے ہیں, لیکن انلائٹنمنٹ کے جو تھنکرز ہیں وہ انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر انسان کی عقل انسان کی رہنمائی کر سکتی ہے, وہاں پر انسان کے علاوہ کسی بھی غیر انسانی ہستی یا غیر انسانی انسٹیٹیوشن یا غیر انسانی ریسورس کے اوپر انحصار کرنا اممیچورٹی ہے. اسے وہ کہتا ہے اممیچورٹی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب بہت سارے لوگوں نے
یہ سب باتیں نہیں بتائیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ ریشنل ہوں گے تو پھر گاڈ کی بھی ایگزسٹنس جسٹیفائی ہوگی، جیسے کہ ڈیکارٹس نے آگے چل کر ایگزسٹنس آف گاڈ کو جسٹیفائی کیا آئے سے. لیکن وہ جو آئے سے نکلا ہوا گاڈ ہے وہ الگ طرح کا گاڈ ہوگا، وہ ویسا گاڈ نہیں ہوگا جیسے کرسچن گاڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ کون کس سے ڈیرائیو ہو رہا ہے. اگر گاڈ سے مین ڈیرائیو ہوگا وہ الگ طریقے کا ہوگا، اور مین سے گاڈ ڈیرائیو ہوگا تو وہ الگ طریقے کا ہوگا. اگر فرض کیا کہ بڑے سے جو چھوٹا نکلے گا وہ چھوٹا ہی ہوگا نا پھر، اور چھوٹے سے بڑا نکلے گا، چھوٹے سے بڑا نہیں نکل سکتا ہے نا، چھوٹے سے اور چھوٹا نکلے گا. صحیح ہے؟ تو جو نوشن آف گاڈ نکلتا ہے ڈیکارٹس کے سسٹم میں وہ ایک کنسپچول اینٹیٹی ہے، ایک کنسپچول نیسیسٹی ہے. لیکن اس گاڈ سے آپ وہ تقاضے یا اس گاڈ کے وہ تقاضے آپ قبول نہیں کرتے جو کہ چرچ جو گاڈ آپ کو بتاتا ہے، یا قرآن جو گاڈ آپ کو بتاتا ہے، یا توریت جو خود گاڈ آپ کو بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گاڈ سے نکلتے ہیں. اور یہاں پر آئے یا سیلف سے گاڈ نکل رہا ہے. جیسے آپ جتنے بڑے ہوں گے اور جس طرح کے ہوں گے آپ کا گاڈ ویسا ہی ہوگا پھر، ہے نا؟ میں جس طرح کے آپ ہوں گے اس طرح کا ہی گاڈ آپ بنا لیں گے. تو یہ ممکن ہے نا کہ آپ گاڈ کے ساتھ ظلم کریں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کاسمولوجی جب ہم کر رہے تھے تو کاسمولوجی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چیزوں کے مقام ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کے مقام کو میں تبدیلی کریں گے تو آپ ان کے اوپر ظلم کریں گے. اس فریم ورک کے اندر جو گاڈ ہوگا نا بھائی، وہ گاڈ کرسچن گاڈ جیسا نہیں ہوگا، وہ توریت جیسا گاڈ نہیں ہوگا، وہ قرآن جیسا گاڈ نہیں ہوگا. ہوگا گاڈ تو آپ کو دل خوش کریں گے سسٹم میں گاڈ بھی ہے، لیکن یہ گاڈ ریکوائرمنٹ آف دا ریشنل مین ہے. اور جہاں پر ریشنل مین کی ریکوائرمنٹ کو ٹرانسینڈ کرے گا وہ گاڈ، آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دو گے. تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے نا وہ بیسیکلی اینتھروپوسینٹرک ہے. اینتھرو کہتے ہیں ہیومن کو، انسان کو، ہیومن سینٹرک ہے. لہذا اس میں جو نوشن آف دا گاڈ ہے نا وہ ڈرائیو ہوتی ہے فرام دا نوشن آف دا مین سے. جو چیز شک و شبے سے بالا تر ہے وہ گاڈ نہیں ہے. جو چیز شک و شبے سے بالا تر ہے وہ میں خود ہوں. انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب خود ہی. تو جب انا ربکم الاعلی کہہ دے گا وہ، تو پھر اس کے نتیجے میں جو گاڈ کی پوزیشن بنے گی وہ سیکنڈری ہوگی نا، اوپر وہ ہوگا. تو جو ماڈرن اینتھروپوسینٹرسٹی ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے کرسچنائز بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے اسلامائز بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ یہ خود قرآن نے کہا ہے، اللہ نے تفکر کرو، تدبر کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، بہت انفارچونیٹ ہے کہ انہوں نے اسے میتھوڈک ڈاؤٹ کے ساتھ ایکویٹ کر دیا. میتھوڈک ڈاؤٹ کے ساتھ ایکویٹ کیا. میتھوڈک ڈاؤٹ اسٹرگل، وہ ایک اسکیپٹیکل اپروچ ہے. وہ کہتی ہے میں ہر چیز کو ڈاؤٹ کر کے باہر نکالوں گا علم کے دائرے سے. وہ تو کہ ایمان سے شروع نہیں ہوتا. وہ تو بہت سارے لوگوں نے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا. بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا. تو ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بلا وجہ پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں وہ ان کے معتقدین ہوں. لیکن یہ کہ بیسک اپروچ جو ہے وہ ڈیکارٹس کی جو اپروچ ہے وہ یہ اپروچ ہے کہ جس چیز پہ شک نہیں کیا جا سکتا وہ آپ کی اپنی ذات ہے.
اس اپنی ذات سے آپ جو چیز نکالنا چاہو نکال لو. کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ریشنل ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ذات کا جو جزو لا ینفک ہے وہ آپ کی ریشنالٹی ہے, وہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتی. تو جو ڈس انٹینگل نہیں ہو سکتا وہی آپ کی ایسنس ہے, اور وہ ایسینشلی آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ بیسک جو اینتھروپوسینٹرسٹی ہے نا, یہ سارے مظاہرے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ جو لا ہے, کانسٹیٹیوشنلزم ہے, سیلف ڈٹرمنیشن ہے, پرائیورٹی آف دا ول آف دا پیپل ہے, ایسیٹرا ایسیٹرا ایسیٹرا, یہ ساری کی ساری کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اینتھروپوسینٹرسٹی ہے. اگر کوئی آدمی اینتھروپوسینٹرسٹی کو ہی کویسچن کر دے تو پھر وہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر انفارچونیٹ یہ ہے کہ لوگ اینتھروپوسینٹرسٹی سے ریلیجن کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ نکل تو جائے گا, جیسے کہ ڈیکارٹ کے سسٹم میں گاڈ کو نکالتا ہے وہ, یعنی کہ وہ کہتا ہے 3 طرح کے سبسٹینس ہوتے ہیں. ایک تھنکنگ سبسٹینس ہے, ایک ایکسٹینڈڈ سبسٹینس ہے, اور ایک پیور سبسٹینس ہے. تھنکنگ سبسٹینس سیلف ہے, ایکسٹینڈڈ سبسٹینس باڈی ہے, اور پیور سبسٹینس گاڈ ہے. لیکن وہ گاڈ کیسا گاڈ ہے یہ نہیں بتایا ڈیکارٹ. وہ جرنل پرنسپلز کو بتا سکتا ہے, وہ میکینیکل ہے, وہ میتھمیٹیکل ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ کرسچن گاڈ کی طرح نہیں ہے. سر اس کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے گاڈ رہا تو مانتے رہے لوگ, اس لیے بہرحال اس کو بھی ایک بین کے بعد ایک گاڈ کا اسمالر ورژن شاید دینا ہی پڑا. اس کی جو کنسیپچول ریکوائرمنٹ تھی, دیکھیں ہم لوگ فلاسفی میں کنسپریسی تھیوری پہ نہیں جاتے کہ اس نے کوئی کنسپریسی, وہ کنسیپچول ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک سسٹم بلڈر کو اپنے سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو بڑے جو سسٹم بلڈرز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی کنسیپچول ریالٹی ایسی ہونی چاہیے, یا کنسیپچول نوشن ایسی ہونی چاہیے جو انٹریکشن کو, یعنی کہ مائنڈ اور باڈی کی انٹریکشن کو ممکن بنا سکے, اور بہت ساری چیزیں. اس کے لیے اسے ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سبسٹینس کی ضرورت تھی جو کہ اس ایکسٹینڈڈ سبسٹینس اور پیور تھنکنگ سبسٹینس کے سے اوپر ہو. تو اس کے لیے اس کو کنسیپچولی ایک نوشن آف کانسیپٹ ڈیولپ کرنا پڑا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سوسائٹی ظاہر ہے کہ اتنی ایسی بھی سوسائٹی نہیں تھی جس کے اندر کوئی بالکل ایتھیسٹ معاشرہ تھا. ظاہر ہے معاشرہ کرسچن تھا, تو اس اگر وہ بالکل ہی نکال دیتا سسٹم سے تو اس کے اوپر بلیسفیمی وغیرہ کوئی چارج لگ جاتا, کوئی پرابلم ہو جاتی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈیکارٹ اتنا کوئی ڈرپوک قسم کا آدمی تھا. اس نے کنسیپچول, لگتا ہے کہ اس کے فریم ورک کے اندر کنسیپچولی فٹ ان ہوتا ہے. جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے اس سے وہ امپلیکیشنز ڈرا کرنا جو کہ کرسچینٹی کی امپلیکیشنز ہیں, یا توریت کی امپلیکیشنز ہیں, یا قرآن کی امپلیکیشن, یہ بہت مشکل ہے اس سے نکالنا. جی سر, جو ڈکیٹس ہے اور اس سے پہلے جو ہے آپ ایرسٹوٹل کی بات کر رہے تھے, تو یہ ایک بیچ میں عرصہ جو ہے وہ ایک مسلم گولڈن ایج بنی, تو وہ کیا ٹرانزیشن تھی کہ ایک دم سے ماڈرن جو ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو یہ بات اس وقت بھی بتایا کہ ہم نے دراصل جو کورس ڈیزائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریشنل کنسیپشن آف ہیومن نیچر کیا ہے اور ریلیجیس کنسیپشن آف ہیومن نیچر کیا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اگر آج ہمارے 8:30 ہو گئے تو آج تو نہیں ہو سکتا, نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. تو ہم نے ہسٹری نہیں پڑھ رہے, ہم ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھ رہے ہیں. تو اس آئیڈیا کو کرسچینٹی سے پہلے کیسے لیا گیا اور اسی آئیڈیا کو پوسٹ کرسچینٹی کیسے لیا گیا, یہ ہم نے دیکھا کہ عقل کو بنیاد بنا کر انسان کو جسٹیفائی کرنا یا انسان کی ایسنس کو ایکسپلین کرنا کلاسیکل پیریڈ میں کیسا تھا اور ماڈرن پیریڈ میں کیسا ہے. تو اپروچ کا ڈفرینس بھی ہم نے بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرسٹوٹل سے لے کر ڈیکارٹس تک جو تقریباً 1600 سال ہیں یا بلکہ تقریباً 1800-1900 سال ہیں, اس میں کیا ہوتا رہا. تو اس کے اندر
کرسچینٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی 1600 ایئرس تک. اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. کرسچینٹی اور اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر ایسینشلی ریلیجس بینگ ہے, سبجیکٹ آف دا گاڈ ہے. ان کی پوزیشن ڈومینیٹ کرتی رہی یورپ کے اندر, صحیح ہے. جیسے بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فلسفیوں کے اندر, عام جو لارڈز وغیرہ تھے, جیسے جس آدمی نے جا کے پینسلوینیا ڈیولپ کیا پین یہ کہتا تھا there is a faith which overcomes the world, but there are faith which are overcame by the world. تو دونوں طرح کے کچھ لوگ جو ہیں ایمان مسخر کر دیتا ہے دنیا کو, اور کبھی دنیا مسخر کر لیتی ہے ایمان کو. تو یہ تو ڈسکورس جو ہے وہ سویلائزیشنز میں چلتا رہا ہے. تو وہ تقریباً 1600 ایئرز کرسچینٹی نے ڈومینیٹ کیا ہے یورپ کو, اور مسلم ورلڈ میں تقریباً 1300-1400 سال انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے, صحیح ہے. اور ان کو واقعی وہ عالم سمجھتے تھے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک عالم جو قرآن کا عالم وغیرہ ہوتا ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں جاہل مولوی, کیونکہ لوگوں کے پاس علم کی بنیادیں مختلف ہو گئی. انہوں نے کہا علم کوئی اور چیز ہوتی ہے, فزکس, کیمسٹری, میکینکس, اور یہ زیادہ ویلیوبل ہے. تو کچھ لوگوں کے نزدیک زیادہ بڑا علم وہ ہوتا تھا جو زیادہ قائم ہو. تو قائم بالذات چونکہ خدا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں تو خدا کو جو جانتا ہے وہ علم جو ہے زیادہ غالب رہے گا, باقی رہے گا, باقی دوسری چیزیں irrelevant ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے جب ہم وہ کریں گے ریلیجس ویو جب ہم کریں. جی سر, ایک اور جو مسلم انٹلیکچوئل تھاٹ ہے وہ اس سے کیوں زیادہ متاثر ہے, کیونکہ ہمارا تو گاڈ سینٹرڈ پرابلی ہونا چاہیے. یہ ڈیکارٹ سے نہیں ہوئے شروع میں. جو ارلی تھنکرز ہوئے انفلوئنس مسلمانوں کے, وہ ہوئے ایرسٹاٹل سے اصل میں. یعنی کہ کلاسیکل تھنکر مسلمانوں کے جیسے ابن سینا اور رشد, غزالی کو چھوڑ کر زیادہ تر, غزالی اور تیمیہ کو چھوڑ کر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ نیو ایرسٹوٹیلین ہی سمجھے جاتے ہیں. اور دو لوگوں سے وہ بہت متاثر ہوئے, ایک تو ایرسٹاٹل تھا, دوسرا پلیٹو, اور ایک اور آدمی ہے اس کا نام ہے پلیٹوئنس تھے. ان تین لوگوں سے مسلمان انٹلیکچوئل افیکٹ ہوئے. لیکن مسلمانوں کے اندر جو طاقتور ٹینڈنسی رہی وہ یہ ٹینڈنسی رہی کہ جو فلسفے کے متاثرین فلسفہ ہیں وہ سیکنڈری اسٹیٹس ان کو ملا سوسائٹی کے اندر. جو پرائمری اسٹیٹس رہا وہ علماء کے پاس ہی مسلمانوں میں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈسکورس کو پاپولرائز نہیں ہونے دیا. اور اگر جب وہ پاپولرائز ہو رہی تھی جیسے مسلم ورلڈ میں, تو غزالی نے آ کر اس کو کرٹیک کی. اس کے بعد میں تیمیہ نے بھی کرٹیک کی, بہت شدید قسم کی. تو اور جو تیمیہ کی جو کرٹیک ہے وہ اتنی یعنی کہ شارپ ہے اور اتنی یعنی کہ پروفاؤنڈ ہے, کیونکہ وہ لیٹن بھی جانتے تھے, وہ ہیبریو بھی جانتے تھے, اوریجنل پڑھا ہوا تھا انہوں نے چیزوں, تو ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پایا کوئی. تو مسلمانوں کے اندر جو انلائٹنمنٹ ہے, انلائٹنمنٹ جیسے ڈیکارٹس کا انلائٹنمنٹ, یہ ان کے گولڈن ایج میں نہیں آیا. ظاہر ہے جب آپ ڈیفیٹ کھا گئے 19 سینچری کے اندر اور آپ ڈیفیٹ بھی نہیں کر پائے امپیریلسٹوں کو, تو انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم وغیرہ ڈیولپ کیا, تو جو انٹیلیجنشیا ڈیولپ ہوا اس نے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ماڈرن تھاٹ کو پڑھا. اور دوسری یہ کہ وہ انفلوئنس بھی اس بات پہ تھے, انسپائر بھی تھے اس ترقی سے جو کہ یورپ کی تھی. اس وجہ سے بھی کانسیکوینشلی بھی وہ یہ سمجھتے تھے
کہ یار یہ تھاٹ میں کوئی دم ہے تو اس نے اتنی زیادہ آسانی سے ہمیں ڈومینیٹ کر لیا, لہٰذا انہوں نے کمپرومائزز کیے اور انہوں نے کہا کہ انلائٹنمنٹ سے ہم کچھ کنڈیشنل مصالحت کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مسلم ورلڈ میں اینتھروپوسینٹرسٹی اتنی جڑ نہیں پکڑ سکی جتنی کہ اس نے یورو سینٹرک ورلڈ میں یا امریکہ میں پکڑی, مسلم ورلڈ میں نہیں پکڑ سکی. تو یعنی کہ ویسٹ کے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو یہی اعتراض ہے مسلمانوں کے اوپر کہ امریکہ یورپ کے اندر تو رینیسانس آیا اور انلائٹنمنٹ آئی اور ریفرمیشن ہوئی, لیکن مسلمانوں میں ریفرمیشن نہیں ہوئی. ریفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے, صحیح ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ابھی تک جینونلی اینتھروپوسینٹرک نہیں ہے, گاڈ سینٹرک ہی ہیں وہ. اس وجہ سے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرنائز نہیں ہو پاتے, یعنی کہ ٹیکنالوجیکلی تو ماڈرنائز ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی یہ ماڈرن ویلیوز کو نہیں مانتے یہ لوگ. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابھی بھی دنیا کو ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریگریسو فورس ہے. تو مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی اعتراضات جو پاپولر لٹریچر کے اندر لوگ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اینتھروپوسینٹرسٹی کو اس طرح سے قبول نہیں کیا. اور جو بھائی بیچارے کرتے بھی ہیں وہ بڑے اپولوجیٹک ہو کے کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے خود ہی کہا ہے کہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھو وغیرہ وغیرہ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ نے کہا ہے کہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھو تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں, اسی فریم ورک کے اندر ہی رہے. تو مسلمانوں کے اندر جو لوگ ماڈرنائزیشن کی بات کرتے رہے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ جو انسٹیٹیوشن ان کے مسلمانوں پر امپوز ہوئے وہ امپیریلسٹوں کے زمانے کے انسٹیٹیوشنز تھے. تو مسلمانوں نے اسے ہمیشہ ادر کے طرح سے دیکھا کہ اچھا یہ باہر کے لوگ ہیں, اچھا یہ یہاں سے کیا, اچھا انہوں نے ہم پر امپوز کیا ہے. تو اس کو انہوں نے کھلے دل سے قبول نہیں کیا. اس کو انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ یہ ایک ٹول آف ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہے کہیں. جبکہ یورپ کے اندر وہ انٹرنلائز ہوئی کہ یورپ کے اندر وہ ان کی ہسٹوریکل ایکسپیرینس سے نکلی, مسلمانوں کے ہسٹوریکل ایکسپیرینس سے نہیں نکلی بلکہ وہ باہر سے آئی. تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ اس کو ایکسٹرنل فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہاں سے کوئی سوال آیا تو نہیں, کوئی اگر سوال کرنا چاہ رہا ہے اس کے اندر اس میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ سوچ اس وقت آئی جب وہ زوال پذیر تھے. جی, ان کے پاس جب یہ سوچ آئی تو اس کے بعد انہوں نے عروج حاصل. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس لیے وہ آرگومنٹ کہ یہ سوچ ان کو عظمت دلا سکتی ہے وہ ثابت بھی ہوتی ہسٹوریسٹی کے ساتھ. جی بالکل. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بعد میں جو کرٹیک ہوئی وہ یہ کہ اس عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کمپرومائزز کیے, مسلمان وہ کمپرومائزز کرنے پہ تیار نہیں ہے. یعنی کہ بہت سارے جو ویلیوز میں تبدیلیاں آئیں یورپ کے اندر, انہوں نے بڑی زبردست گروتھ حاصل کی لیکن اس کے نتیجے میں ان کو بہت سارا کچھ کھونا بھی پڑا. تو مسلمان جو ہے وہ ان کو یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ یہ ہم یہ کھونے کو تیار نہیں. تو کیا کرتے یہ ہیں کہ دے آر سراؤنڈیڈ بائی دا ٹیکنالوجی ود اے پری ماڈرن مائنڈ. That's why Western thinkers are afraid of these people. Why? Because they are surrounded by the modern technology but they have a pre-modern mind. اس لیے بہت سارے لوگ ان سے خائف رہتے ہیں کہ یہ کچھ گڑبڑ کریں گے, گڑبڑ نہ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی تک ماڈرنائز نہیں ہوئے اندر سے, اپنی کور کے اندر یہ نہیں ہے. ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ یہ ان کو شروع میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے لائیولی ہوتے ہیں, ورلڈلی ہوتے ہیں, دس ورلڈلی ہوتے ہیں, لیکن جیسے یہ 50 کو کراس کرتے ہیں اچانک یہ ریلیجس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور
इसीलिए इनसे इनके जो पावर के अंदर होने चाहिए लोग वो यंग ही होने चाहिए, क्योंकि जब उनकी एज बढ़ती है तो उनके अंदर रिलीजियोसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए, यानी कि 20-30 साल के लिए, 40 साल के लिए, यानी कि 10 साल तक होता है, जागता रहता है ईमान, और फिर 11 साल के बाद सोना शुरू करता है और नींद पक्की हो जाती है 40 साल तक, 45 साल तक, और 55 में फिर जागते हो। तो कहता है हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मैं ये सब छोड़ रहा हूँ और लानत भेजता हूँ। मैं हज वज पे चला जाता है, हज वज करके आता है, दाढ़ी रख लेता है, गंजा हो जाता है। तो फिर जो है वो कहते हैं भाई ये तो बड़े खतरनाक बात है, इसका मतलब है कि ये हुआ नहीं था, सो गया था। तो इस वजह, उसकी वजह बहुत डीप है। और अल्लामा इकबाल ये कहते हैं ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी। इनकी कुछ है, कुछ मसला है इनके साथ कि ये इनकी मेकअप ऐसा है कि ये दोबारा से जाग जाते हैं, ख़त्म नहीं करते बात को, भूलते नहीं है, पीछे नहीं छोड़ते, फिर पलट के आते हैं। ये पलटना जो है ना हिस्ट्री की तरफ बार बार, ये एक यूनिक कैपेसिटी है मुसलमानों की। और ये नहीं है कि ये कोई एथनोसेंट्रिक है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस तरह करते हैं या क्या अरब ये करते हैं या इंडोनेशियन ये करते हैं। वो कहता है कोई भी कर सकता है, ये यूरोपियन भी अगर कोई कन्वर्टेड मुसलमान वो भी ये कर सकता है, यूरोपियन हो वो भी ये कर सकता है। जैसे पिथौल क्या कहता था, हाउ कुड यू कंसिडर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन एज सिविलाइजेशन, इट इज सैवेजरी, आई नो बिकॉज आई वॉज एक्स सैवेज। सही है। तो जो जाहिर है कि वो एक यूरोपियन इंसान है, तो ये एथनोसेंट्रिक नहीं है, ये रिलीजन के अंदर कुछ ऐसा है कि वो आपको भूलने नहीं देता। लेकिन रिलीजियस कपड़े तो यूरोप में भी बहुत हैं, गॉड सेंट्रिक अप्रोच तो वहाँ तो नहीं होता। जी, लेकिन क्रिश्चियनिटी का वो एक अलग बहस है। लेकिन क्रिश्चियनिटी अपने पहले दिन से ना सेक्रेड और सेक्युलर के साथ चली है, तो क्रिश्चियनिटी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर दो इंस्टीट्यूशन साइड बाय साइड चले, एक चर्च और एक स्टेट। सही है ना। तो देयर इज अ सिटी ऑफ मैन एंड देयर इज अ सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ मैन में चलेगा मैन का कानून, सिटी ऑफ गॉड में चलेगा गॉड का कानून। तो क्रिश्चियनिटी में एक्लेसियास्टिकल लॉज और कैनोनिकल लॉज में एक डिस्टिंक्शन मेंटेन की उन्होंने हिस्टोरिकली। सही है। ये और बात है कि चर्च ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, प्रीस्ट का जो मॉरल अथॉरिटी ज़्यादा होती थी तो वो डोमिनेट करते थे। इल्म जिसके पास भी ज़्यादा होगा ना वो डोमिनेट करेगा। तो जाहिर है कि प्रीस्ट जो थे वो ज़्यादा नेक भी होते थे और इल्म भी होता था, बादशाह उसके सामने स्टैंड नहीं कर पाता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी में सेक्रेड और सेक्युलर की डाइकॉटमी रही है, मुसलमानों में ये नहीं रही। मुसलमानों में स्टेट और चर्च की डाइकॉटमी नहीं रही कभी भी। तो या तो वो बिल्कुल निकल जाता है या फिर वो पूरा का पूरा आता है। तो दोनों सूरतों के अंदर वो आपको याद दिलाता रहता है बार बार कि अच्छा अब हमें स्टेट को भी ऐसे ही चलाना है और सोसाइटी को भी ऐसे ही चलाना है और एजुकेशन को भी ऐसे ही चलाना है और पूरी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाना है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है रिलीजन की, इस्लाम की, वो एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। सही है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर जो आप देखते हैं ना रिलीजियोसिटी है वो प्राइवेट स्फेयर के अंदर है। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चॉइस ऑफ रिलीजन इज जस्ट लाइक अ चॉइस ऑफ कॉफ़ी एंड टी, कि आप ये कहें कि मैं अपनी इनफरादी ज़िंदगी में जो हूँ वो क्रिश्चियन हूँ और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में बुद्धिस्ट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं मैं सुबह चाय पीना पसंद करता हूँ, शाम को कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी। तो जिस चीज़ को एक्चुअली पब्लिक स्फेयर के अंदर रिलीजन नहीं है, पब्लिक स्फेयर में रिलीजन को जिस चीज़ ने रिप्लेस किया है यूरोप में
وہ اسپورٹس ہے اور میوزک ہے جو آپ کو اپنی ذات کو بھول کر ایک وی فیلنگ دیتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ فٹ بال کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کانسرٹ میں ہوتے ہیں, صحیح ہے. وہ اور جو بیچارے چرچ کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک پرائیویٹ سفیئر ہے کہ اس میں آپ کر لو جا کے جو کچھ بھی. ٹھیک. ڈاکٹر نعمان صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب یہ سوچ جو ہے یہ کمزور کیسے ہو جاتی ہے کوئی فلسفی کی؟ کیونکہ مسلمان جیسے ایک فلسفی کو لے کر اتنے عرصے تک وہ پاور میں ہے, فینومینل ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ریپلیس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو آج کی دنیا میں جو مسلمان دنیا کے مختلف جگہوں پہ ان کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ کہ جو غالب ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں اگر پولیٹیکل ہیگمنی کے اوپر, کہ آپ پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا ملیٹریلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا آپ ایپسٹمولوجیکلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس سے مختلف امپلیکیشنز نکلیں گی. مثال کے طور پہ مسلمان یورپ سے ڈیفیٹ ہوئے لیکن مسلمان تاتاریوں سے بھی ڈیفیٹ ہوئے, صحیح. یورپین نے کم از کم مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل تو نہیں کیا نا گھس کے, خلیفہ عبدالحکیم کو, ٹرک آٹومن امپائر کا جو خلیفہ تھا اس کو قتل تو نہیں کیا نا. انہوں نے کم از کم ٹرکی کو تو بچا لیا نا, ٹرکی میں تو گھسنے نہیں دیا. سائپرس کو بھی ڈیفیٹ کیا, گریس کو بھی ڈیفیٹ کیا اور ٹرکی کو انہوں نے بچا لیا. تاتاری تو بغداد کے اندر گھس گئے اور گھس کے خلیفہ کو قتل کر دیا, یہ کیا نا انہوں نے, اور محل کے محل کھڑے کر دیے انہوں نے لوگوں کی گردنوں کے. لیکن مسلمانوں نے ان کو کنورٹ کر لیا, صحیح ہے نا. تو پولیٹیکلی وہ ڈیفیٹ کھا گئے لیکن علم کی سطح پر انہوں نے ان کو کنورٹ کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمان کو اگر آپ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پولیٹیکل اینٹیٹی, پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ہیں اور جو ہے کانگریس میں کتنے مسلمان ہیں اور جو ہے کتنے مسلمان ملک ہیں, یہ ساری چیزیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اسلام کو یا مسلمان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اصل میں اسلام غالب اس وقت آتا ہے جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں, صحیح ہے نا. تو مسلمان اگر لوگ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے پھر ریلیجن ڈیفیٹ کھا رہا ہے. لیکن اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریلیجن ابھی سگنیفیکنٹ ہے اور موبلائزنگ فورس ہے اس کی, اور اس کی ایک اور اس کی بنیاد پر اگر وہ کوئی پولیٹیکل پاورز بھی حاصل کرتے ہیں, پولیٹیکل گینز بھی ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر, تو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ اب وہ صرف ریلیجس نہیں رہا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو رہا ہے. جیسے کہ یورپ یہ سمجھتا تھا کہ 1970s تک یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اب ریلیجن کی بنیاد پہ کوئی موبلائزیشن نہیں ہو سکتی, یہ سمجھا جاتا تھا. اور جو پولیٹیکل تھیوری تھی وہ یہ کہتی تھی کہ کیپٹلزم کا جو رائیول فورس ہے وہ کمیونزم ہے, کیونکہ وہ ایک اس کو لوگ اختیار کر رہے تھے. ریلیجن تو کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کر. 79 میں ایرانین ریولوشن جو آیا اس میں ریلیجن کے نام پہ ماس موبلائزیشن ہوئی اور انہوں نے جا کے اسٹیٹ پہ قبضہ کر لیا. تو پھر یورپ کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ جو کیا ریلیجن اتنا پاورفل ابھی بھی ہے کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ معاشرے کے اندر جا کر اسٹیٹ کو کنٹرول کر لے. تو اس کے بعد گریجولی یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ لگا کہ اسلام ایک پولیٹیکل فورس بھی ہو سکتی ہے. تو پہلی چیز جو آپ کا سوال ہے نا وہ یہ کہ مسلمان سوچ میں کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا. تو
مسئلہ یہ ہے کہ جو جس چیز کی اسٹرگل زیادہ کرتا ہے نا وہ اس میں ڈومینیٹ کرتا ہے. مسلمان جو تھے انہوں نے ریلیجن پہ توجہ نہیں دی بالکل, اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. 700 ایئرز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یورپ میں بیٹھے رہے. 700 ایئرز اسپین میں بیٹھے رہے مسلمان, اور وہ اپنی بیویوں کو تک کنورٹ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب ہے فیلئر ہوئی نا. 1000 سال آپ ہندوستان کے اندر بیٹھے رہے, آپ عیاشیاں کرتے رہے, اور جو ہے بادشاہ جو تھے طوائفوں کی طرح جو ہے گھنگرو باندھ کے ناچتے رہے, اور بٹیرے لڑاتے رہے, اور شرابوں پیتے رہے, اور یہ سب کچھ کرتے رہے. تو ہندوستان کے اندر پرسیکیوشن وہی ہوتا رہا, بیچارے شودروں کے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا رہا, اور آپ اسلام نہیں پھیلا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ 1000 سال تک ہندوستان میں ڈومینیٹ کرتے رہے, تو ایکچولی تو وہ اسلام کی ڈومینیشن تو نہیں تھی, وہ تو کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے, اور وہ اپنی عیاشیاں کر رہے تھے, بدماشیاں کر رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان ڈیفیٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو تھاٹ اگر ریلیجن کی بنیاد پر ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ بھئی فلا ہے ریلیجن کے اندر, لیکن ریلیجن تو آپ سے ہمہ وقتی تقاضا کرتا ہے, مستقل اور مسلسل. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا فال شروع ہو جائے گا. اور ریلیجن کا فال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی پولیٹیکل پاور چھن جائے گی. یعنی کہ آپ اپنی ہسٹری اگر پڑھیں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے یہ اسماعیل صفوی جو تھا, اسماعیل صفوی جو تھا وہ ایران کا بادشاہ تھا, بڑا زبردست یعنی کہ واریر تھا. اور یہ ادھر جو تھے آٹومن امپائر تھی, تو آٹومن امپائر نے جب کیلیفٹ ڈکلیئر کی تو اس سے پہلے تو وہ یورپ کو ٹیکل کر رہے تھے, لیکن جب سلیم آیا تو سلیم نے کہا کہ نہیں, سلیم جو حافظ قرآن وغیرہ تھا اس نے کہا ایسی کی تیسی یہ مسلم ورلڈ کو بھی ہم فتح کریں گے. تو انہوں نے پوری مسلم ورلڈ کو فتح کیا اور اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. تو اسماعیل صفوی نے قبول نہیں کیا. اسماعیل صفوی نے تو سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے آ کے اسماعیل صفوی کو ڈیفیٹ کر دیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ اسماعیل جو تھا اس نے یہ بابر کا جو چچا تھا شیر کو نہیں شیبانی نے بابر کو مار کر ماوراؤن نہر سے باہر نکال دیا. تو بابر ادھر آ گیا, بابر آیا ہندوستان, اس نے کہا یہ ایسی پپلو ٹائپ کی قوم ہے, جا کے اس نے قبضہ کر لیا ہندوستان کے اوپر. 13 سال کا میرے خیال میں تھا, اس نے قبضہ کر لیا ہندوستان پہ. تو جب اس نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تو اسماعیل صفوی اور شیبانی کے بیچ میں لڑائی ہوئی. شیبانی بھی بہت بڑا واریر تھا, اسماعیل صفوی بھی بہت بڑا واریر تھا. اسماعیل نے اس کا گردن کاٹ لی, اور گردن کاٹنے کے بعد اس کی کھوپڑی کے اندر جو ہے وہ کھوپڑی کا اس نے پیالہ بنایا, اور اس میں شراب پیتا تھا, اور اس میں ہیرے بھی لگائے رکھے کہ میں نے اپنے دشمن کے سر کے اندر شراب پیتا ہوں. مسلمان تھے بھائی, یہ دونوں بھائی, وہ بھی مسلمان ہی. پھر انہوں نے بابر کو وہ کھوپڑی, اس کے چچا کی کھوپڑی بھیج دی تحفے کے طور پہ کہ دیکھو اس نے تمہیں ڈیفیٹ کیا. یہ تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر فرض کیا کوئی آدمی کا یہ اسلام کا غلبہ ہے یا اسلام کی ڈومینیشن, ظاہر ہے اسلام کی ڈومینیشن نہیں ہے. اسلام کون کیسے کہے گا یہ کرنے کو بھائی آپ کو؟ اسلام کہے گا بھائی شراب ہی نہیں پیو. شراب کیوں پی رہے ہو آپ؟ پھر اپنے چچا کی کھوپڑی کے اندر پی رہے ہو, شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ اور آپ ہم اس پہ بغلے بجاتے رہے. دیکھیں علم کی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ the man of knowledge must not only have the capacity to love his enemies, he should have the capacity to hate his friends. صحیح ہے. تو آپ جب علم کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کہیں گے دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا مسلمانوں کا غلبہ. ظاہر کہ مغلوں کے اندر مغلوں نے کو تقریباً 600 سال 500 سال ملے, لیکن مغلوں نے ہندوستان میں کنورژنز نہیں کی.
उनका कैरेक्टर नहीं होगा ऐसा कि लोग मुसलमान हो जाए। जब सहाबा गए और उन्होंने 9 साल के अंदर पूरे पर्शिया को कन्वर्ट कर दिया, एक जंग नहीं लड़ी, पर्शियंस को डिफीट किया और कन्वर्ट हो गए। वो पर्शियन से ज़्यादा सुपीरियर थे क्या सब कॉन्टिनेंट के लोग, बेचारे गरीब भी थे, मिस्कीन भी थे, मजलूम भी थे, और आपने नहीं किया सही, आप हुकूमत करते रहे। और हम अगर पॉलिटिकल थियरिस्ट ये कहें कि मुसलमान देखें यूरोप को डोमिनेट करते रहे ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में, और वो हमारा गलबा था, और वो इस्लाम का, वो मुसलमानों का गलबा होगा, इस्लाम का गलबा नहीं था। इस्लाम का गलबा जब था जब हज़रत उमर थे। तो बाज़ जो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर हज़रत उमर को असैसिनेट नहीं करते तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम बाकी नहीं रहता। ये नहीं कि वो सबको कत्ल कर देते, उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी थी कि कन्वर्ट हो जाते। पर्शियंस के साथ, पर्शियंस हैव बीन डिफीटेड बाय द रोमन्स क्रिश्चियन थे, लेकिन क्रिश्चियन उनको कन्वर्ट नहीं कर सके। मुसलमानों ने 9 साल में उनको कन्वर्ट कर दिया, वो आज तक मुसलमान है। तो बताने का मतलब ये है कि ये ख्याल हमारा कि हम लोगों का जो गलबा था वो इस्लाम का गलबा था, ये ठीक बात नहीं है। हम लोग उस वक्त ताकतवर थे, उस वक्त का जो डिस्कोर्स था उसमें हम मिलिटरीली वगैरह ताकतवर होंगे, उसमें अच्छे और नेक लोग भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन असल में इस्लाम का गलबा का मतलब ये होता है कि लोग मुसलमान हो जाएं। अभी तो जो मुसलमान हैं उनके लिए मुसलमान रहना मुश्किल हो रहा है। तो हम जो है इसमें इसको कैसे देखें? तो बेसिकली जो थॉट की कमज़ोरी की वजह से हम लोग नहीं निकले, बल्कि हम बेइंतहा अय्याशियाँ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा देर तक अय्याशी नहीं चलती। अगर खुल्दून का आप मुकद्दमा पढ़ें तो मुकद्दमा खुल्दून बताता है 4 जनरेशन के बाद सिविलाइजेशन अपनी मैच्योरिटी को पहुंच जाती है। 4 जनरेशन के बाद आपका जो असबिया है वो वीक हो जाता है और आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये अगर आप खुल्दूनियन मेथडोलॉजी को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 जनरेशन के बाद इतनी ज़्यादा अय्याशियाँ हुई कि बादशाह से तलवार नहीं उठती थी। तो ये मसला है कि थॉट वीक नहीं होती, एक ओवरऑल प्रोसेस के अंदर आप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते अपनी एफ्लुएंस को। आपने कहा कि 1970 में जो ईरान का रेवोल्यूशन था उसकी वजह से इस्लामाइजेशन, उसका रिलीजन, उसका बैकग्राउंड था, ओवर सिंप्लिफिकेशन नहीं हो गई उस बात की? क्यों, क्या इसमें है? मतलब वैसे जो ईरान में चेंज आया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नहीं था, कम्युनिज्म भी था। लोग वहाँ पर लेफ्ट के भी लोग थे जो कि सारे के सारे काम कर रहे थे। वो तो बाद में, और जब उसे रिव्यू करेंगे इन डेप्थ तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क नॉट डन बाय रिलीजियस फोर्सेस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओवर सिंप्लिफिकेशन हो गया ना कि लोग ये समझेंगे कि रिलीजन से नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं ये बता रहा हूँ था कि जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है, वेस्टर्न डिस्कोर्स के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन को वो एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क के तौर पे लेते हैं। अगर ये बात ठीक है कि कम्युनिस्ट जो थे वो पावर में आ रहे थे, पूरी दुनिया में आ रहे थे, इजिप्ट में आ रहे थे और वो सेंट्रल एशिया में आ रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे थे, तो ईरान के अंदर भी वो आ सकते थे। तूदा पार्टी वगैरह, ईरान के ऊपर एक किताब लिखी गई, ईरान बिफोर एंड आफ्टर खुमैनी, मेरे उस्ताद ने लिखी, सही है। मैं उनका रिसर्च असिस्टेंट था, मैं पूरा इरानियन रेवोल्यूशन को तफसील से देखा है। और उस वक्त मैं बहुत यंग था, बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। और इरानियन रेवोल्यूशन का एक भी बड़ा आदमी नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा, और इरानियन डिस्कोर्स जो था उसको हमने बहुत करीब से देखा। ये सही बात है कि तूदा पार्टी वहाँ पर थी, तूदा पार्टी वहाँ पे थी, लेकिन जो और तीसरा जो फोर्स है जो आपने नहीं डिस्कस की, वो वहाँ का पैटी बोर्जुआ था, यानी कि जो बाजार था, जो ताजिर था, सिर्फ लेबर नहीं थी, ताजिर भी थे। तो मल्टीनेशनल्स कोऑपरेशन को फ्री हैंड दे दिया था शाह ने, तो वो कह रहे थे कि भाई ये हम लोग कैसे तिजारत करेंगे, हमारा क्या होगा। तो 3 ग्रुप्स थे, बाजार था जो एक आम न्यूट्रल लोग थे, वो ताजिर थे, वो कह रहे थे कि भाई ये तो मल्टीनेशनल्स हमारी,
دوسرا جو تھی تودا پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ بھائی یہ جو ہے امپیریلسٹ کا ایجنٹ ہے، یہ بادشاہ جو ہے امپیریلسٹ ایجنٹ ہے، اس نے انگریزوں اور یہ ان کے حوالے کیا. اور جو علماء تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے نتیجے میں اسلام کو خطرہ ہے. یہ تین چیزیں تھیں. میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپل فورسز تھیں، بٹ لیکن جو بیس لائن تھی ویسٹ نے اپنی سپورٹ کے لیے اس فورس کو پولیٹیکلی بھی اور پرسنلی بھی سپورٹ کیا جو کہ اس وقت ان کے اپوننٹ کی اپوننٹ تھی. دیٹ واز مائی آرگومنٹ. ہاں نہیں وہ صحیح ہے. تو اگر وہ اس وقت اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو کسی دوسرے they were supporting their enemy of enemy. نہیں وہ صحیح ہے. That was the point. نہیں میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں کبھی بھی سازش جو ہے نا فکر نہیں بنتی. سازش جو ہوتی ہے نا وہ تھاٹ نہیں ہوتی. ایران کے اندر خمینی نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں، 75 لاکھ آدمی آ گئے باہر روڈ کے اوپر. فوج ان پہ گولی کیسے چلاتی؟ تودا پارٹی نہیں لا سکتی تھی 75 لاکھ آدمی. تودا پارٹی کی یہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو کہ علماء کی تھی وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے. اور جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم بادشاہ سے نمٹ لیں پھر تودا پارٹی سے بھی نمٹ لیں گے. تو اور انہوں نے کیا کیا؟ مارا ان کو. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کیا ایرانیوں نے غلط کیا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ people were ready because of different forces and that particular time. ہمیشہ دنیا کے ہر ریولوشن میں ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کے ہر ریولوشن میں ایسے ہوتا ہے. بولشوک ریولوشن جو تھا اس میں میجورٹی بولشوکس کے پاس نہیں تھی پاور مینشوکس کے پاس تھی. میجورٹی مزدور تھے. مزدور نہیں تھے، کسان تھے. کسان شریف ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں بھائی مار پٹائی نہیں کرو، مار پٹائی نہیں کرو. تو انہوں نے کیا کیا بولشوکس نے؟ انہوں نے کہا اگر مارا نہیں دوبارہ آ جائیں گے، یہ ان کو مارنا پڑے گا. تو وہ بھی تھوڑے تھے، لیکن چونکہ لیفٹ پاور میں آ رہا تھا تو اگر آپ کہیں گے نہیں یہ مینشوکس نے کو بھی تو سپورٹ کیا تھا نا. میں جو ریڈ آرمی کے خلاف وائٹ آرمی کو فائنینس کیا، فرانس نے، امریکہ نے، سب نے کیا. کر پائے؟ ڈیفیٹ کر دیا نا انہوں نے. ادھر بھی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دونوں کا کمپیریزن. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی یورپ فیول کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ آرگومنٹ نہیں تھا. آرگومنٹ صرف ایک تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اور جس کی گرپ ہوتی ہے، نفس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے اور دھڑکن کے اوپر قابو ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو بولشوک ریولوشن کے اندر بولشوکس کو کنٹرول تھا، مینشوکس میں نہیں تھا، حالانکہ وہ میجورٹی میں تھے. ایرانین ریولوشن میں لوگوں کے دلوں کے اوپر مذہبی لوگوں کا کنٹرول تھا. انہوں نے 10 سال جنگ لڑی، پوری دنیا کی وہ برداشت تھی. اس میں ریلیجن نے ایک رول پلے کیا اور ریلیجن کو اگنور نہیں کر سکتے وہ. اور یہ کہ یہ یورپینس کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری دنیا میں کیا ہوا، موومنٹ شروع ہو گئی، ریلیجس موومنٹ. وہاں اخوان المسلمین کھڑی ہو گئی، ادھر کھڑی ہو گئی، ادھر کھڑی ہو گئی، ادھر پورے سینٹرل ایشیا کے اندر، افغانستان کے اندر. ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہم ختم کرتے ہیں، ہم بات کرتے رہیں گے.